अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीम जान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग के आगाज़ में दो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आज की इस व्लॉग में उस पर आपके साथ बात करनी है। एक तो अगर आप देखेंगे इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तब्दीली की हो हवाले से जो इस वक्त हवा चल रही है जो इस्लामाबाद में, उस पर आपके साथ बात करेंगे। और तीन नाम इस वक्त मंजरेआम पर आ गई है, जो तीन नाम ऐसे हैं जिनमें से हुकूमत ने एक का चुनाव करना है कि किसको अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है और किसको नहीं बनाना है। लेकिन इस वक्त मेजॉरिटी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इस वक्त सीनियर तरीन जजों में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, उसी दौर में वो भी शामिल है। लेकिन हुकूमत को जो पसंदीदा चीफ जस्टिस है वो कोई और है, उस पर आपके साथ मुकम्मल डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। बल्कि हुकूमत जो पार्लियामेंट 47 के जरिए आई हुई हुकूमत है, उनके पास तो ये इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार किसी और के पास है। और जो हमारी मुक़्तदर हलक़े है उसी हवाले से क्या सोचते हैं और अगला जो उनकी नज़र में अगला चीफ जस्टिस कौन होगा और उनके इंतखाब किस जो मुक़्तदर हलक़े है, आने वाले चीफ जस्टिस का इंतखाब भी हो चुका है। लेकिन सिर्फ नाम ही मंजरेआम पर बाकी आना बाकी है। और इस वक्त तो ये फैसला मुकम्मल तौर पर कर लिया है कि किसको अगला चीफ जस्टिस बनाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और किसको नहीं बनाना है। इन सबके अंदर जो ये तरामीम हो चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबाना है और पैरों की नीचे से दबाना है, ताकि जो भी कुछ किया जाए पाकिस्तान में और पाकिस्तान की आईन में, और ये जो सिर्फ और सिर्फ वाहिद इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया जो अदालत पाकिस्तान की अदलिया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की दरमियान रुकावट थी। लेकिन खैर इस वक्त जो आईनी तरमीम हो चुके हैं इस रुकावट को मंजरेआम से हटा दिया है और सिर्फ इस वक्त जो हमारी मुख्तलिफ हलक़े है वो सिर्फ और सिर्फ इसके दरमियान में इस वक्त खड़े हैं और वो जैसे चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे और जिसको चाहेंगे। जो इस वक्त तीन नाम सीनियर जज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के पास आई है और उनमें से फैसला किया जाएगा कि किसको जो है ना चीफ जस्टिस अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है और किसको नहीं बनना है। लेकिन फैसला तो पहले से हो चुका है कि किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है। वीडियो को आखिर तक देखना आपने देखना है और फिर मैंने आपके साथ उनका नाम भी लेना है कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, आपके ख्याल में कौन होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करना, क्योंकि आपको पता है कि आज का दिन बहुत अहम है और जो हमारी मुख्तदर इलाके है या मुख्तदरा है उसी हवाले से क्या सोचते हैं और उन्होंने किसका इंतखाब किया है। जो तीन नाम इस वक्त मंजरेआम पर आ गई है, उसके साथ आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि आज चीफ जस्टिस के नाम का फैसला होना है। बड़ी कुर्सी के लिए बैठक आज किया बैठा जाएगा। ये जो बैठक हो रही है अगला चीफ जस्टिस कौन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उस पर आपके साथ बात करेंगे। अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम भी इसी जो तीन सीनियर जो सीनियर जज है उनमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम भी शामिल है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो मंसूर अली शाह की जो हवाले से इस वक्त कानूनी और आईनी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो सबसे सीनियर जज है वो जस्टिस मंसूर अली शाह है। और अगर आईन और कानून के मुताबिक बात की जाए तो आने वाली चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत ने जो कुछ किया है, आईनी तरमीम की गई है, लोगों को उठाया गया है, लोगों के घरों पर छापे पड़े हैं, लोगों को रिश्वत दी गई है, जिस तरह से बाजबड़ के MNA मुबारक ज़ेब साहब बिक चुके हैं, उन्होंने बाजबड़ की आवाम के साथ जो उनकी जनाजे निकाल दी गई है। इस तरह कोई बहुत से लोग ऐसे हैं जो रुकन पार्लियामेंट है और उन्हें सौदा किया, इमरान खान के सर पर सौदा किया, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ दोगलापन किया और उन्होंने ये आईनी तरमीम पास कर लिया। और इसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान का था, जिन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका है। लेकिन अब फिलहाल अभी तक तो फैसला नहीं हो चुका है, लेकिन बाकायदा तौर पर जो आने वाली चीफ जस्टिस है उनका जो नाम इस वक्त उनमें शामिल किया है और उसमें जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का भी नाम इसमें शामिल किया है, जस्टिस मंसूर अली शाह का। और उनको वाज़ेह तौर पर यह पैगाम भिजवा दिया है कि अगर आपने पार्म 45 और पार्म 47 की जो कड्डा नहीं खोलना है तो फिर आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान है वो बना दिया जा सकता है। लेकिन वाज़ेह तौर पर आपको पहले से भी इल्म है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसी हवाले से क्या सोच रखते हैं और वो कितनी आज़ाद इंसान है और वो किस तरह से इस अदलिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वक्त जो आइन में मुदाखलत हो रही है या इदारों में मुदाखलत हो रही है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या दीगर जो भी हाई कोर्ट्स है या जो भी अदलिया है, जो पाकिस्तान की अदलिया है वहाँ पर मुदाखलत हो रही है,
تو اسی حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنی کلیئر موقع عوام کے سامنے رکھ دیا ہے کہ میں جب بھی چیف جسٹس آف پاکستان بنوں گا تو اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاسی یا سپریم کورٹ آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی کام میں جو بھی مداخلت کرے گا تو انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان میں آگ کی دیوار کو کڑا کر دوں گا، اور پھر کسی کی مجال نہیں ہوں گی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا جو جتنی بھی پاکستان کی عدلیہ ہے وہاں پر ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، کوئی بھی جو ہے نا ٹارچر نہیں کیا جائے گا یا کسی پر دباؤ نہیں کیا جائے گا۔ یہ واضح طور پر جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے یہ کہہ دیا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ حکومت اسی حوالے سے کیا سوچ رہی ہے اور جو مقتدر حلقے ہے اسی حوالے سے کیا سوچ رہی ہے۔ اب جو 26ویں آئینی ترمیم ہو چکے ہے تو اس کے بعد چیف جسٹس کی تقرری ہو رہی ہے، اور یہ تقرری کس طرح ہوگی اس پر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور تقرری کس طرح ہوگی جس کے بعد بھی 2/3 اکثریت ہوگی۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو آئینی ترمیم کی گئی ہے، جو یہ سارا ڈرامہ نچایا گیا ہے، یہ جو سارا ڈرامہ کیا ہے تو صرف اور صرف اسی چیز کے لیے کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان کا جو اختیار ہے وہ کم کیا جائے۔ جو سوموٹو پہلے چیف جسٹس آف پاکستان لیتا تھا، اب وہ جو ہے نا سوموٹو وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں لے سکتا، اور یہ اختیار پارلیمنٹ کو دیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے، لیکن صرف اور صرف یہ امریکہ میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کون چلا رہا ہے اور پارلیمنٹیرین کو کون چلا رہا ہے۔ اس وقت رات کے اندھیرے کو لوگوں کے گھروں پر چاپے کون پڑ رہی ہے، یہ سب آپ کے علم میں ہے، اور سب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پاکستان میں یہ جو ہے نا پچھلی 3-4 سال سے مسلسل ہو رہی ہے جب سے عمران خان کی اقتدار کا خاتمہ کیا تھا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے جو آئینی ترمیم ہو چکی ہے اور چیف جسٹس صاحب کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو چیف جسٹس ہے اس کی تقرری میں جو تبدیلی لائی گئی ہے، تو اسی حوالے سے 12 رکنی کمیٹی ہے اسی حوالے سے فیصلہ کریں گی، اور جو 12 ارکان ہے اس میں جو ہے نا آپ کو واضح طور پر پتا ہے کہ جو 2/3 اکثریت ہوگی، تو اس وقت حکومت کے پاس اسی حوالے سے 2/3 اکثریت موجود ہے، اور یہ جو قانون سازی انہوں نے کی ہے تو صرف اور صرف اسی چیز کے حوالے سے کی ہوئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے، اور ایک اور چیف جسٹس ہے جو ہو سکتا ہے وہ اچھی کام کر سکے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو ہے نا جس طرح سے جسٹس قاضی پادیسا کام کرتے آ رہے تھے تو اس طرح وہ بھی کام کریں گے، ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکی، اور یہ جو اس وقت عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے تو اس کو روکنے میں وہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اس کا طریقہ کار ہے وہ الگ ہے۔ پہلی جو ہے نا 3 جو سینئر جج کا انتخاب کیا جائے گا، اور پھر اس میں اگر کوئی اس چیز سے انکار کریں گے تو پھر 2 جو ہے نا جو 2 رہ گئی ہے پھر اس میں کسی اور کا انتخاب کیا جائے گا۔ لیکن اس میں اگر کوئی بھی انکار کر دیا اس کی طرف سے انکار ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا تیسری کا انتخاب کیا جائے گا، اور اگر تیسرا بھی جو ہے نا ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جو 3 سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو 3 نام آ گئی ہے، جو 3 سینیارٹی لحاظ سے جو سب سے سینئر جج صاحبان ہیں، اس میں پہلے نمبر پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے، دوسری نمبر پر ہے منیب اختر صاحب ہے، جسٹس منیب اختر صاحب، اور تیسرے نمبر پر یحییٰ آفریدی صاحب۔ اس وقت پر جو سینیارٹی لحاظ کی اگر آپ بات کی جائے، یعنی جو سینئر کی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو یہ 3 شخصیات اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے۔ لیکن حکومت کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کو اگلا چیف جسٹس بنا دیا جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دونوں کا جو موقف ہے اس وقت کلیئر ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے جو اس وقت خبریں چل رہی ہے کہ آنے والی چیف جسٹس ہوں گی یحییٰ آفریدی صاحب، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی بھی کمال کی چیف جسٹس ہے۔ دیکھنا ہوگا کیونکہ حکومت اس وقت جو ہے نا پنس چکی ہے، اور انہیں جو آئینی ترمیم کی گئی ہے، جو آئینی ترمیم ان کے گلے کے پندہ بن چکے ہیں، اور یہ جو 3 سینیارٹی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو اگر آپ دیکھیں گے یہ 3 جج صاحبان اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے سینئر ترین جج صاحبان ہے، اور حکومت یہ نہیں چاہیں گی کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹس منیب اختر کی نام پر تو مکمل کاٹا لگا دیا ہے، کراس کا نشان لگا دیا ہے، اور حکومت یہ کہیں بھی نہیں چاہیں گے
کہ جو جسٹس منیب اختر صاحب ہے وہ اگلا چیف جسٹس بن سکے. لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے اس وقت جو ہماری حلقہ جو انفارمیشن کے مطابق حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے گا. لیکن ان سب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ان کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے تو یہ 2030 میں ریٹائر ہو جائے گا. تو میں نہیں کہہ سکتا اگر میرے اندازے کے مطابق کہ یہ چیزیں یحییٰ آفریدی صاحب اٹھائیں گے اور 2027 تک ان کی جو ہے نا اگر چیف جسٹس نیکسٹ چیف جسٹس ہے وہ یحییٰ آفریدی بنیں گے تو اگلے جو ہے نا 27 تک ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اگلی چیف جسٹس کے لیے رضامند ہوں گی. اگر وہ نہیں رضامند ہوں گی تو پھر حکومت کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہوگی. اور وہ پرابلم یہ ہے کہ پھر دو جو جج رہیں گے تو ان میں سے پھر یہ آئین میں درج کیا ہے, یہ قانون سازی جو کی گئی ہے ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پھر میں ان میں سے کسی ایک کا چناؤ کیا جائے گا. یعنی پہلے نمبر پر گئے تو پھر دو جو رہ گئی ہے جو سینئر جج صاحبان ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا. اور اگر ان دونوں میں کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا تو یہ حکومت کے لیے کافی زیادہ ٹف ٹائم ہوگا. ایک حوالے سے جسٹس منصور شاہ صاحب موجود ہے اور دوسرے حوالے سے جو جسٹس منیب اختر صاحب موجود ہے. دو تہائیہ کمیٹی یعنی 12 رکنی کمیٹی پر مشتمل جس میں ایم کیو کی 8 پیپلز پارٹی اور جماعت علماء اسلام کی جو ہے نا 4 جو رکنی کمیٹی پارلیمنٹیرین اس میں شامل ہے. تو آلریڈی حکومت کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے. جسٹس منصور شاہ کو یہ پیغام بھی بھجوا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے آنے والی چیف جسٹس کو بننا ہے تو پارم 45 اور پارم 47 کے حوالے سے ان سے گارنٹی مانگی گئی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہے تو پھر ہم آپ کو چیف جسٹس آنے والی چیف جسٹس بطور چیف جسٹس آپ کو ہم نہیں روکیں گے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے 12 رکنی کمیٹی کے حوالے سے جو نام منظریام پر آ گئی ہے ان میں پہلے نمبر پر ہے خواجہ آصف احسن اقبال, شائستہ پرویز ملک اور راجہ پرویز اشرف اس میں شامل ہے. سعید نوید قمر اس میں شامل ہے. رانا انصار جو ہے نا اس میں یہ بھی شامل ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہری خان صاحب اس میں شامل ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ان سب کے اندر ان سب چیزوں سے اپنا لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. اور ان سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جو ججوں کی تقرری کے حوالے سے انہوں نے اپنی آپ کو سائڈ لائن کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ ان چیزوں میں ہم کام مداخلت نہیں کریں گے اور جو بھی چیف جسٹس آئیں گے تو آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلے کریں گے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس تو ویسی 2/3 اکثریت موجود ہے لیکن ان سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو گندا کرنا نہیں چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو گوہر کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے تو اس میں یہ نام ابھی تک منظور نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ حامد رضا بھی اس میں شامل نہیں ہے. سینیٹر فاروق حمید بھی اس میں شامل ہے. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ شامل ہے اور اس میں سینیٹر سعید علی جو علی ظفر ہے صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس میں یہ بھی شامل ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اسی حوالے سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر لیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ اس گن میں ہم نے نہیں پڑھنا ہے. یہ حکومت جانے اور ان کا کام جانے. اور جو بھی چیف جسٹس آئے گی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ امید کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے انہیں کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. اس میں اور ایک اور سینیٹر بھی شامل ہے, کامران مرتضیٰ صاحب بھی اس میں شامل ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے جو حکومت اس وقت جو بھی قانون سازی انہوں نے کی ہے, آئینی ترمیم کی گئی ہے, ان ساری چیزیں ان کے گلے کے پندہ ثابت ہوں گے. یہ یاد رکھنا یہ جو اس وقت 3 جو سینئر جج صاحبان موجود ہے تو یہ آزاد ہے. اس میں کسی کو ایک کو اگر چناؤ کرتے ہیں تو بھی حکومت کی گلی کا پندہ بننا ثابت ہو سکتا ہے. اگر نہیں بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ حکومت مکمل طور پر پھنس چکی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. شکریہ.